جی اسٹوڈینٹس، آج ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں قرآن، بایولوجی اینڈ مسلم سائنٹسٹ. دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بایولوجی کے حوالے سے کیا ذکر آیا ہے. قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں تمام دنیا کا تمام چیزوں کا ذکر ہے. اسی طرح جانداروں کا بھی ذکر ہے کہ تمام جانداروں کو یعنی کہ لیونگ تھنگس کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو واٹر ہے، جو پانی ہے، وہ زندگی کے لیے بہت اہم جز ہے. ٹھیک ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، ورنہ زندگی نہیں ایگزسٹ کرے گی. اس زمین پہ زندگی ایگزسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پانی موجود تھا. اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور ڈفرنٹ آیات میں ذکر آیا ہے کہ تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ڈفرنٹ طریقے سے ان کی شیپ بنائی ہے. ان کے دو کچھ رینگتے ہیں، کریپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کچھ جاندار جیسے سانپ ہے، رینگتا ہے. اور جو کچھ ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں، ہیومن ہے 2 لیگز پہ چلتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو چوپائے ہیں، ان 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. باقی جو اینیملز ہیں، گوٹ ہے یا کاؤ ہے، وہ 4 لیگز پہ چلتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر کیا ہے لیونگ تھنگس کا کہ وہ پانی سے بنی ہے. پانی ان کا اہم جز ہے اور وہ کس طرح کی ہیں، ان کی شیپ اور باڈی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ جو تھے، سائنٹسٹ بہت سارے ہیں، باقی انگریزوں نے بھی بہت کام کیا، لیکن مسلم سائنٹسٹ نے بھی قرآن پاک میں جب یہ آیات پڑھی تو اس سے امپریس ہو کے انہوں نے بایولوجی کو اسٹڈی کیا. جابر بن حیان کو دیکھ لیتے ہیں. جابر بن حیان بہت اچھے مسلم سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے میں. وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایران میں رہ کر ہی اپنی ساری ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور انہوں نے ریسرچ کی تھی ڈفرینٹ اینیملز پہ اور پلانٹس پہ. ٹھیک ہے، ایران میں وہ رہتے تھے اور انہوں نے جو اپنی بک پبلش کی تھی، جو انہوں نے بک لکھی تھی، اس کا نام تھا النباتات. النباتات، نباتات کہتے ہیں پلانٹس کو. عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نباتات. اور الحیوان، حیوانات کہتے ہیں تمام اینیملز کو. ٹھیک ہے، حیوان اینیملز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا کہ جو عربی ہے یا قرآن پاک سے بھی سائنٹسٹ نے امپریس ہو کر بہت ساری ریسرچ کی ہے. نباتات مین پلانٹس یہاں لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد حیوان مین اینیملز. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دوسرے سائنٹسٹ کون تھے. جیسے ابو علی سینا ہے. ابو علی سینا جو ہے انہوں نے صرف میڈیسن پہ ریسرچ کی تھی. وہ بھی بہت اچھے مسلم سائنٹسٹ تھے اور وہ پھر ایز اے فزیشین بھی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کو مطلب لوگوں کا علاج کرتے تھے. یہ ابو علی سینا کی آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں. لوگوں کو میڈیسن بھی سجیسٹ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے پھر اپنی ایک بک لکھی تھی، اس کا نام ٹھیک ہے القانون فی الطب اسے کہتے ہیں. یہ بھی عربی یہ مسلم سائنٹسٹ تھے اور عرب علاقے میں ہی رہتے تھے، اس لیے ان کی بک کا نام بھی فی الطب تھا. اور طب کہتے ہیں میڈیسن کو، عربی میں کہتے ہیں میڈیسن کو طب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں عبد الملک اسماعی آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ. یہ بھی مسلم سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ ریسرچ کی تھی قرآن پاک کو پڑھ کے کہ قرآن پاک میں لیونگ تھنگس کا ذکر آیا ہے تو وہ کیسے بنی ہیں. اور انہوں نے زیادہ تر تمام اینیملس کو اسٹڈی کیا تھا. اینیملس کو اکٹھا اسٹڈی نہیں کیا تھا، الگ الگ کر دیا تھا. انہوں نے پھر بک کا نام جو لکھے تھے اس میں کیمل کو، کیونکہ وہاں عرب علاقے میں کیمل زیادہ پائے جاتے تھے، تو اس کا نام الابل کہتے ہیں کیمل کو عربی زبان میں. تو انہوں نے اس کو کیمل کہا، الابل کہا. ہارس بھی وہاں اس ٹائم زمانے میں یوز ہوتا تھا تو ہارس کو کہتے تھے وہاں اس عربی زبان میں ہارس کو کہتے ہیں خیل، الخیل کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی بک جو لکھی تھی اس پہ اس کا نام الخیل لکھا تھا. یہ ہارس کو کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک جنرل اینیملس پہ بک لکھی تھی اور اس کو انہوں نے الوحوش کا نام دیا تھا. الوحوش مین اینیمل، وحشی جس طرح ہوتے ہیں اینیمل، اس سے ہی نکلا تھا. لاسٹ پہ انہوں نے خلق انسان پہ بھی ریسرچ کی تھی، وہ بھی بک لکھی تھی. اس کا نام تھا خلق انسان. خلق انسان کا مطلب ہے کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا گیا ہے. انسان جو ہے وہ ایک اسپیشل کریچر ہے. قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، مٹی اور پانی سے بنایا ہے. تو یہ تمام مسلم سائنٹسٹ تھے جنہوں نے لیونگ تھنگس پہ ریسرچ کی تھی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے اس سے امپریس ہو کر.